الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے والد صاحب کا معمول تھا عصر کے بعد طلبہ کو لے جاتے کنویں پر۔ گرمیوں کے دنوں میں وہ طلبہ ایک جگہ بیٹھ جاتے، ہنسی مذاق بھی چلتی اور طلبہ کو کہتے کہ میرے اوپر پانی کے ڈول نکال کر ڈالتے جاؤ، تو طلبہ پانی کے ڈول ڈالتے جاتے۔ حضرت کے ایک مرید تھے، حضرت سے پوچھا کہ حضرت آپ ہمیں کہتے ہیں کہ پانی کا ضیاع نہ کیا کریں اور خود یہ آپ ڈول پانی کے آپ کے اوپر ڈلتے جا رہے ہیں۔ حضرت نے کہا میاں میرے لیے جائز اور تیرے لیے ناجائز۔ اب مرید کو بھی ہمت نہ ہوئی کہ پوچھے حضرت سے کہ حضرت آپ کے لیے کیسے جائز اور میرے لیے کیسے ناجائز۔ کافی عرصہ یہ سلسلہ چلتا رہا، آخر کو اس نے کہا حضرت بتا تو دیں کہ آپ کے لیے کیسے جائز اور میرے لیے کیسے ناجائز۔ کہا اچھا میاں یہ بتاؤ تم جب شاور لیتے ہو تو کیا نیت کرتے ہو؟ کہ یہی کہ پاک ہونے کی نیت کرتا ہوں۔ تو فرمایا میاں جب ایک ڈول ڈالو گے تو پاک تو ہو جاؤ گے، تو مزید ڈالنا یہ تو فضول خرچی ہو جائے گی۔ اور میں جب بیٹھا ہوتا ہوں یہاں نیت کرتا ہوں ٹھنڈک حاصل کرنے کی۔ اب ٹھنڈک جس طرح ہم اے سی میں بیٹھے ہوئے ہیں 2 گھنٹے بیٹھے ہیں، ٹھنڈک تو چلتی رہے گی، تو ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے ایک دفعہ ڈالا دوبارہ بھی ڈال سکتے انسان۔ تو یہ دیکھیں نیت سے وہ بہت سارے کام کئی دفعہ عبادت بن جاتے ہیں، اور کئی دفعہ نیت سے وہ کام فضول خرچی سے نکل جاتے ہیں۔ آپ نے درسگاہ بنائی، اس میں خوب اچھی لائٹنگ لگائی، کہنے کو تو کہہ سکتے ہو ایک لائٹ سے بھی کام چل سکتا ہے، لیکن آپ نے خوب لائٹنگ کی۔ یا شادی حال ہے، آپ نے خوب لائٹنگ کی۔ اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے میرے پاس کیا پیسہ ہے، تو یہ سارا کا سارا ریا ہے۔ اور اگر نیت یہ ہے کہ مہمان کا اکرام، تو یہ سارا کا سارا اجر ہو جائے گا۔ اگر لائٹیں زیادہ اس نیت سے لگائی ہیں کہ بچے پڑھ رہے ہیں ان کو خوب اچھی طرح روشن نظر آئے گا، تو یہ فضول خرچی نہیں کہلائے گی۔ ایک بزرگ تھے، ان کے پتہ چلا کہ استاد آ رہے ہیں ان سے ملاقات کے لیے، تو انہوں نے اپنے استاد کے لیے تقریباً 30 سے زیادہ کھانے بنائے۔ تو اب چونکہ نیت کیا کہ میرے استاد کو جو پسند ہو وہ کھا لیں، تو یہ نیت اس 30 کھانے بھی فضول خرچی میں نہیں آئیں گے۔ اور کئی دفعہ 1 روپیہ بھی اگر ہم دکھلاوے کے لیے کریں گے تو فضول خرچی آ جائے گا۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، حیثم ابن تیہان صحابی ہیں، اللہ کے نبی ایک دن ان کے گھر گئے اور انہوں نے پکی کچی مختلف ورائٹی کی کھجوریں لا کے سامنے رکھ دی۔ اللہ کے نبی نے کہا افلا تنقیتا یا حل لا تنقیتا کے الفاظ ہیں، ارے بھائی تو چن کے کیوں نہیں لایا؟ فرمایا اللہ کے نبی جو آپ کو پسند ہو۔ تو پتہ چلا مہمان کے اکرام میں اگر تھوڑا سا اہتمام زیادہ کر دیا تو یہ فضول خرچی نہیں ہوگی۔ یہ تو انسان کی نیت کیا ہے۔ نیت اگر اللہ کی رضا نہیں ہے تو ممبر پہ بیٹھنے والا بھی پکڑ میں آ جائے گا، دشمن کے سامنے گردن کٹانے والا بھی پکڑ میں آ جائے گا، اور اللہ کی راہ میں لاکھوں روپیہ خرچ کرنے والا بھی پکڑ میں آ جائے گا۔ لاکھوں روپیہ خرچ کرنے والا کی نیت
اللہ کی رضا نہیں. نیت اس لیے ہے، کئی دفعہ اللہ معاف کرے، آپ لوگ تو پڑھے لکھے ہیں، ہمارے خاندانوں میں کوئی فوت ہو جاتا ہے تو انسان کی فطرت ہے کہ اپنے مردہ کے لیے ایصال ثواب کرتا ہے، اور مردوں کے لیے ایصال ثواب کرنا جائز ہے. پہلی بات تو یہ، اس میں کوئی وہ دوسری رائے نہیں ہے. لیکن کئی دفعہ ہم جو ہے نا بتاتے ہیں کہ جی اگر آپ نے ایصال ثواب کرنا ہے تو فلاں جگہ بڑی اچھی ہے. وہ کہتے ہیں مولوی صاحب اگر وہاں میں ایصال ثواب کر دوں گا، یوں خیرات نہیں کروں گا، وہ نہیں کروں گا، تو لوگ کہیں گے اس کو اپنے والد کی فکر ہی نہیں ہے. تو یہ جو اتنا بڑا اہتمام کر رہا ہے، قرآن خوانی ہو رہی ہے اس لیے کہ لوگ کہیں کہ یہ اپنے والد کے پیچھے خیرات کر رہا ہے. آپ یہ سوچیں کہ اس بندے کی نیت کیا ہے کہ لوگ یہ کہیں. ختم. نیت یہ ہے کہ جی لوگوں کو پتہ چلے کہ میں اپنے والد کے پیچھے خیرات کر رہا ہوں. والد کو کہاں پہنچے گا وہ عمل کہ جس کی نیت یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے. کئی دفعہ ہم سوچتے ہیں کہ جی میں بڑے اخلاص والا ہوں، کہیں بڑی جگہ پہ ہم جاتے ہیں، وہاں جو ہے ڈونیشن دینا ہوتا ہے، سامنے کوئی بیٹھا ہوتا ہے اور مجھے پتا ہوتا ہے یہ بڑا امیر ہے، سوچتے ہیں کہ یار امام صاحب کو تو میرے سارے کاروبار کا پتہ ہے، اب میں 100 روپے، نیت یہ تھی 100 روپے کی، اب 1000 روپے نکال کے دیا کہ جی ان کو پتہ چلے گی یہ کچھ نہ کہیں. ارے اس نے یہ 1000 روپے کیوں نکالا؟ امام صاحب کے سامنے جو ہے وہ سبکی سے بچ جائے. تو یہ اللہ کے لیے تو نہ ہوا. اس لیے تبلیغ میں کہا جاتا ہے اخلاص نیت. تو دو چیزیں ہیں، ایک نیت کا ہونا بھی ضروری ہے. اگر ہماری نیت نہیں ہے، ہم یوں اٹھ کے بیٹھے کریں تو کچھ بھی نہیں ہے. اگر ہم کہتے ہیں اللہ اکبر نیت کر کے اٹھ کے بیٹھے کرتے ہیں، اس کو نماز کہا جاتا ہے، عبادت بن جاتی ہے. تو انما الاعمال بالنیات، بخاری شریف کی پہلی روایت ہے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. ہماری نیت کیا ہے؟ کئی دفعہ ہم لمبی دعا اس لیے کریں گے سامنے والے کو پتہ چلے کہ جی لمبی دعا کر رہا ہے، یا ہم جلدی جلدی نماز پڑھ رہے تھے، سامنے جو ہے کوئی بندہ بزرگ ہمارا کوئی آ کے کھڑا ہو گیا، ہماری نماز کی رفتار سلو ہو گئی. یہ نماز کی رفتار جو ہماری تھی یہ سلو ہوئی کس لیے؟ ساتھ والے کی وجہ سے گیا. اس کو شرک کے خفی کہا جاتا ہے. قیامت میں کہا جائے گا تم نے جس کو خوش کرنے کے لیے لمبی نماز پڑھی تھی جاؤ اس سے لے لو. اور کہیں ہم خرچ کرتے ہیں ہمارا نام نہیں آتا، اللہ اکبر، ہم وہاں بھی ناراض. ہماری تو ایسی عبادات، صدقہ خیرات، معاملات سارے ہم چاہتے ہیں یوں جو ہے وائرل ہوں. عمرے پہ جائیں گے تو یوں خوب تصویریں رشتہ داروں میں شیئر ہو رہی ہوں گی کہ اللہ نے اس عاجز فقیر بندے کو اپنی بارگاہ میں بلایا ہے. یہ دعویٰ ہے کہ جی ہم اتنے مقبول ہیں، ہم اتنے باکمال ہیں، اتنے قرب والے ہیں کہ اللہ نے مجھے بلایا ہے. اللہ اکبر. سب کو بتائیں گے تو واپسی آئیں گے تو یوں ایک بڑا فنکشن ہوگا، حاجی صاحب جو ہے ماشاءاللہ عمرہ کر کے آگے. کبھی ایک سفر تو یوں بھی کریں، پاسپورٹ بنائیں، ایئرپورٹ چلے جائیں، کسی کو پتہ نہ ہو، اللہ کے گھر کے گرد جو ہے پھیرے لگائیں، واپس آ جائیں، کسی کو پتہ نہ ہو. آپ یقین کریں زندگی میں کوئی ایک عمل یوں چھپا کے رکھ دیں، وہ کسی کے ساتھ نیکی کا ہو یا کوئی ایک عمل ہو، چاہے وہ رات کے ایک آنسو ہی کیوں نہ ہو. اور جی رات کو دیر سے جو ہے رات کو تہجد میں اٹھا، ابھی تک سویا نہیں، کمر میں درد ہو رہا ہے، یہ بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارے اکابرین تو اپنے آنسوؤں کو بھی چھپاتے تھے، اپنے عمل کو بھی چھپاتے تھے کہ جی کسی کو پتہ نہ چلے. اخلاص اس کو کہتے ہیں. اچھا ایک تھوڑا سا فرق یہ بھی سمجھ لیجئے گا. کئی دفعہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم اعلانیہ کوئی کام کریں گے تو وہ اخلاص والا نہیں ہوگا، چھپ کر کریں گے تو وہی اخلاص والا ہوگا. یہ بھی شیطانی خیال ہے. دین اسلام کا مزاج یہ نہیں ہے.
تبلیغ میں آپ دیکھیں ایک بندہ کھڑے ہو کے اعلان کرتا ہے کہ میں اس روزے پہ جا رہا ہوں، نیت ہی کرتا ہے، سب کے سامنے کہتا ہے، اگر وہ اپنی نیت میں سچا ہے تو اس کو اجر مل کے رہے گا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلان ہوتا ہے کہ جی اتنی فنڈنگ ضرورت ہے، یوں کھڑے ہو کے کہتے ہیں 100 اونٹ، پھر کہتے ہیں 100 اونٹ، پھر کہتے ہیں 100 اونٹ، کوئی معمولی رقم نہیں ہے، لیکن دل کا ارادہ کیا ہے؟ دل میں یہ نہیں ہے کہ جی لوگ میری تعریف کریں، لوگوں کے سامنے واہ واہ ہو جائے، لوگوں کو پتہ چلے کہ جی میں کیا ہوں۔ بھئی اگر ہم عمل کریں گے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کے اعمال ہیوی ہوئے، وزنی ہوئے، تو اعمال، آج میں آیت پڑھ رہا تھا وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، بخاری شریف کی آخری حدیث میں بھی یہ حدیث آیت لکھی ہوئی ہے کہ قیامت کے دن ہم ترازو قائم کریں گے۔ اب آپ دیکھیں ترازو میں چیز کو گنا نہیں جاتا، ترازو میں ویٹ ہوتا ہے، بڑا ترازو ہو چھوٹا ہو، ٹنوں کے لحاظ سے ہو، وہاں جی اتنے ٹن وزن ہے، اتنے kg وزن ہے، تو اعمال کا قیامت میں وزن ہوگا، اعمال کو گنا نہیں جائے گا کہ جی اس نے اتنے قرآن پڑھے، اس نے اتنی دفعہ جو ہے صدقہ خیرات کیے، یہ 1 روپیہ بھی کئی دفعہ کرے گا اور اتنا وزنی ہو جائے گا کہ دوسرے کے لاکھوں کروڑوں سے آگے بڑھ جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے صحابہ 1 مد، چھوٹا سا ہوتا ہے مد، یہ خرچ کرنا دیگر کے احد پہاڑ سے زیادہ افضل ہے۔ اب دیکھیں نا، احد پہاڑ کے برابر ہم خرچ کریں، صحابی کا اخلاص جو کہ اللہ کے لیے تھا وہ صحابی کا 1 مد خرچ کرنے کے برابر نہیں پہنچ سکتے۔ تو اعمال وزنی ہوں گے اخلاص سے، بھائی اعمال وزنی ہوں گے اخلاص سے، اگر اخلاص نکل گیا تو اعمال میں کچھ بھی نہیں ہے۔ قیامت میں کہا جائے گا تجھے دنیا میں اس لیے سارے کام کیے کہ لوگ تجھے عالم کہیں، لوگ تجھے حافظ کہیں، لوگ تجھے داعی کہیں، لوگ تجھے سخی کہیں، لوگ تجھے مجاہد کہیں۔ دنیا میں لوگوں نے کہہ دیا، آج ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے اپنے عملوں پہ انسان کبھی ناز نہ کرے ہمیشہ۔ اب ایک سوال ہے کہ جی نیت کو ٹھیک کیسے کیا جائے؟ اس میں جو ہے ایک غلطی مغالطہ ہم سے یہ ہوتا ہے کہ ہم کئی دفعہ وہ عمل کرنے ہی چھوڑ دیتے ہیں کہ ہماری نیت ٹھیک نہیں ہے۔ کوئی بندہ مدرسے میں پڑھا رہا ہے، اب بچوں کو پڑھا رہا ہے، اگر اس کو لگتا ہے کہ میری نیت ٹھیک نہیں ہے تو وہ بچوں کو پڑھانا چھوڑ دے گا، تو یہ تو عمل سے چلا گیا۔ تو تبلیغ میں کہا جاتا ہے پہلے کوئی چیز عادت بنتی ہے اور پھر جا کے عبادت بنتی ہے۔ تو کوئی بات نہیں، ہم انسان ہر وقت اپنے آپ کو کہے کہ میں اللہ کے لیے کر ہی نہیں رہا، بھائی میں تو دکھلاوا کر رہا ہوں، اپنے آپ کو یوں ہی سمجھے کہ میں دکھلاوا کر رہا ہوں، میرے عمل تو ایسے ہی ہیں۔ اپنے عملوں کو اوپر ناز نہ ہو۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ، اللہ اکبر، جب حدیث کا درس دیتے تھے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں، حدیث کا درس دیتے تھے، ان کے درس کو آگے دوسرے تک پہنچانے کے لیے، اس کو مکبرین کہتے ہیں، ہمارے ہاں سپیکر ہوتے ہیں تو وہاں مکبر ہوتے تھے، یہاں حدیث بیان کی تو آگے بندہ کھڑا ہوتا تھا، وہ اونچی آواز سے بیان کرتا، پچھلے کو آواز جاتی، تو 1200 مکبرین ہوتے تھے۔ 1200 صرف یوں سمجھیں کہ آواز لگانے والے ہوتے تھے، 40,000 کا مجمع ہوتا تھا حدیث بیان کرتے۔ یہی عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کا جب آخری وقت آیا، شاگرد پاس بیٹھے ہوئے ہیں، تو حضرت نے اپنے شاگردوں کو کہا کہ مجھے چارپائی سے نیچے زمین پہ لیٹاؤ۔ زمین پہ حضرت لیٹ کے اپنے رخسار کو زمین پہ رگڑ رہے اور کہہ رہے اللہ عبداللہ کے بڑھاپے پہ رحم فرما، اللہ عبداللہ کے بڑھاپے کی وجہ سے اس کی مغفرت فرما دے۔ تو اپنے عملوں پہ ناز نہیں کہ اتنے ہزاروں لاکھوں شاگرد میرے، ہزاروں لاکھوں لوگوں کو ہدایت جن سے ملی، اور عبداللہ بن مبارک وہ محدث تھے،
1 سال حدیث پڑھاتے، 1 سال پورا جہاد کرتے تھے، کوئی دین کا شعبہ چھوڑا نہیں انہوں نے. اور یہ چند ان محدثین میں سے ہیں. ایک علمی نکتہ بھی ہے کہ اسماء الرجال ایک فن ہے جس میں ہر راوی کے اوپر جرح ہوتی ہے، اس راوی سے فلاں غلطی ہوئی، اس میں فلاں غلطی ہوئی، فلاں، ہر ایک کے اوپر جرح ہوئی ہے. کسی کو جو ہے نا محدثین نے چھوڑا نہیں ہے. بڑے سے بڑے سکھ عالم بھی نا اس کے اوپر کسی نے کچھ نہ کچھ انداز سے بات کی ہے. عبداللہ بن مبارک وہ ہستی ہیں جس کے اوپر کسی نے کوئی بات نہیں کی. اللہ اکبر، بھی عزت ہے. اور وہ بھی کہہ رہے اللہ میرے عمل کچھ نہیں، میرے بڑھاپے پہ رحم فرما. تو اس لیے اپنے اعمال، یہ نہیں کہ جی میں نے تو اعتکاف کر لیا، میں نے حج کر لیا، میں نے عمرہ کر لیا، میں نے اتنے جو ہے صدقے خیرات کر لیے، میں نے بہت یتیموں کی مدد کر لی، بس اب تو بس. اللہ اکبر. تو اخلاص اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے. کئی سال لگ کے بھی انسان اپنے اخلاص کو درست کر لے. اخلاص مل گیا تو ٹھیک ہے. یہ جو مشائخ کے پاس انسان جاتے تھے لوگ پہلے، تو یہ اپنی نیت کو ٹھیک کرنے کے لیے جی کیوں گیا. اللہ اکبر. ایک واقعہ ہے، بعض حدیث کی کتابوں میں حاشیے میں لکھا ہوا ہے کہ ایک بندہ تھا، دشمن سے لڑائی کر رہا تھا. اتنے میں دشمن جو ہے آیا اور یہ اس نے دشمن کو یوں دبوچا، اس کے سینے پہ چڑھ گیا. دشمن نے اس کے منہ پہ تھوک دیا. آخری وقت تھا تو یہ اس کو قتل کرنے والے تھے، پیچھے ہٹ گئے. اس نے پوچھا بھائی آپ نے تو مجھ پر قبضہ کر لیا تھا، آپ مجھے قتل کرنے والے تھے، پیچھے کیوں ہٹ گئے؟ فرمایا جب میں پہلے آپ کی طرف لپکا تھا اللہ کی رضا کے لیے، جب مجھے غصہ آ گیا تو نے تھوکا تو مجھے غصہ آ گیا، اب میرا اپنا نفس شامل ہو گیا، اس لیے میں نے تجھے چھوڑ دیا. تو لوگ عین جہاد کے موقع پہ بھی اپنی نیت کو دیکھتے تھے. حضرت اقدس تھانوی رحمہ اللہ ایک علاقے میں بیان کرنے گئے، شاگردوں نے بلایا تھا اور وہاں مشہور یہ تھا کہ علماء دیوبند کو جو ہے علم الکلام یا علم الفلسفہ نہیں آتا. تو حضرت کا بیان شروع ہوا، اللہ کی شان، حضرت نے کوئی فلسفے کی مشکل ترین بحث شروع کر دی. اتنے میں وہ جو معاندین تھے، مخالفین، وہ بھی آگے. جیسی آئے تو شاگرد کہتے میں خوش ہوا، اب ان کو پتہ چلے گا کہ حضرت کا علمی مقام کیا ہے. حضرت نے کہا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کہتے ہیں بس. میں نے کہا حضرت ابھی تو بیان کا وقت ہے، یہ سنیں گے؟ فرمایا ابھی تو بیان ختم کرنے کا وقت ہے. پہلے تو میں عوام کو سنا رہا تھا، اب جب یہ آگے تو اب نیت یہ ہوگی کہ ان کو سناؤں، ان کو پتہ چلے کہ جی علم کیا ہوتا ہے، اس لیے چھوڑ ہی دیے. اخلاص اس کو کہتے ہیں. اپنے عملوں پہ انسان ناز نہ ہو کہ عین بیان کرتے وقت بھی نیت جو ہے، نیت کا استحضار ہے کہ میں کیوں کر رہا ہوں. آج تو کوئی ہماری تعریف کرے تو ہم بڑے لچھے دار بیان کریں گے، کوئی مذمت کرے تو ہم کہتے ہیں ان لوگوں کو قدر نہیں ہے، ہماری ان لوگوں کو علماء کی قدر نہیں ہے، بیان کرنے چھوڑ دیں گے. تو یہ اللہ کے لیے تو نہ ہوا. تبلیغ میں ساتھی جاتے ہیں، لوگ باتیں سناتے ہیں، پھر بھی بیٹھ جاتے ہیں. چلو جی صحیح ہے. تو یہ اخلاص ہوتا ہے. تو اخلاص والے کے لیے ممبر پہ بیٹھنا اور وہ مسجد کی جوتوں والی جگہ بیٹھنا برابر ہونا چاہیے. خالد ابن ولید، آخری واقعہ بس، لڑائی کرتے جہاں جاتے فتح ملتی. عمر رضی اللہ نے مراسلہ بھیجا کہ جی آپ کو معزول کیا جاتا ہے، چاہو تو سپاہی بن کے لڑو، چاہو تو واپس آ جاؤ. خالد بن ولید لڑتے رہے. جب واپس آئے تھے کسی نے کہا حضرت آپ کے اوپر بوجھ نہیں ہوا، آپ سپہ سالار تھے، چیف آف آرمی سٹاف تھے، آپ کو معزول کر دیا، عام سپاہی بنا دیا. تو کہا بھائی مجھے تو کوئی فرق ہی نہیں پڑا، میں پہلے بھی اللہ کے لیے لڑتا تھا، بعد میں بھی اللہ کے لیے لڑتا. عہدہ ہے تب بھی اللہ کے لیے، عہدہ نہیں ہے تب بھی اللہ کے لیے. تو جس کو یہ
اعزاز مل گیا نا اللہ کے لیے. من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. جس نے محبت بھی کی تو اللہ کے لیے، غصہ بھی کیا تو اللہ کے لیے، دیا تب بھی اللہ کے لیے، نہیں دیا تب بھی اللہ کے لیے، اس نے ایمان کو کامل کر دیا. تو پتہ چلا ایمان کامل تب ہوگا جب نیت میں کمال پیدا ہوگا. نیت کو کمال پیدا کریں. ہم کھانا کھاتے ہیں، کئی دفعہ ایک بات پھر آ گئی، زیادہ کھانا شریعت میں زیادہ محمود نہیں ہے، لیکن مہمان کو خوش کرنے کے لیے اگر آپ کی نیت مہمان خوش اوور ایٹنگ کر لے، بہترین کام ہے. وہ مشہور واقعہ ابو ہریرہ رضی اللہ کو دودھ کا پیالہ دیا، کہا اشرب، پیو، پی لیا. کہا ابو ہریرہ اور پیو، اور پیا. کہا ابو ہریرہ اشرب، اور پیو، اور پیا. فرمایا لا اجد مسلکا، اللہ کے نبی اب تو بالکل گنجائش نہیں ہے. پھر اللہ کے نبی نے مبارک پیالہ لیا، ہونٹوں کو لگایا، ختم ہو گیا. تو دیکھیں کسی کو خوش کرنے کے لیے اوور ایٹنگ کرنا بھی، اگر نیت یہ ہے کہ یہ میرا میزبان خوش ہو جائے گا، میرا مہمان خوش ہو جائے گا، تو یہ نیتوں پر ہی سارے فیصلے ہوتے ہیں بھائی. جو ہمارے اعمال ہیں نیت پر. فضائل اعمال یا فضائل صدقات میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک بندہ کو تو کوئی تلاوت کر رہا تھا، اس کو اس کا خواب میں اجر دکھا دیا گیا. تو کوئی صورت طٰہٰ تھی یا کوئی اور صورت تھی واللہ عالم. اس نے دیکھا کچھ ایک جگہ آیت مٹی ہوئی ہے. خواب میں اس نے کہا کہ میں نے تو پوری صورت پڑھی تھی، یہ آیت مٹی ہوئی ہے. کہا کہ جی جس وقت تو یہ آیت پڑھ رہا تھا فلاں بندہ آیا تھا، تو نے اس کو دیکھ کر آیت میں ترنم اور زیادہ کر دیا تھا، تو اس کو خوش کرنے کے لیے یہ آیت پڑھی تھی، وہ آیت کا اجر ہی ہم نے ختم کر دیا. اللہ اکبر. تو نیت درست ہونا ضروری ہے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی محمد کما هو اہلہ، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی. اللہ کریم ہمیں اخلاص نصیب فرما. اے اللہ ہمیں دکھلاوے سے بچا، اللہ ہمیں ریا سے بچا، اللہ ہماری نیتوں کے کھوٹ کو ختم فرما. اے اللہ ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال میں اخلاص پیدا فرما. اے اللہ اخلاص والے ہدایت کے چراغ ہوتے ہیں، اے اللہ ہمیں اخلاص نصیب فرما. ان لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نصیب فرما جو اخلاص والے ہیں. اے اللہ ہمیں ان لوگوں کی سنگت نصیب فرما جو اخلاص والے ہیں. اللہ کریم ہمارے اعمال کو قیامت میں ہمارے منہ پہ مار دینے سے محفوظ فرما. اے اللہ ہماری عبادات میں اخلاص پیدا فرما، ہمارے نفقات میں اخلاص پیدا فرما، ہماری گفتگو میں اخلاص پیدا فرما. اللہ کریم ہمارے عملوں میں اخلاص پیدا فرما. اللہ کریم آج تک جو عمل ہم نے دکھلاوے سے کیے ان سب کو معاف فرما. اے اللہ ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ کریم ہماری دعا کو قبول فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد. ابھی درود شریف ہوگی، ساتھ ہی کوشش کریں اس میں بھی شامل.